بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جنرل پرویز مشرف کی ہائی ٹریزن مقدمے میں سنگین غداری کے کیس میں جو ان کو سزا ہوئی اس کی اپیل باقاعدہ سماعت کے لیے 4 رکنی بینچ کے آگے آج مسٹر جسٹس غازی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں اس کیس کی آج چوتھی دفعہ سماعت ہوئی۔ آج کی سماعت میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ مختلف دلائل مختلف پیشیوں پر دیے گئے، مگر سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ لوگوں کو انصاف اگر ان کی زندگی میں مل جائے تو یہ بہت ہی بہتر ہوگا۔ سپریم کورٹ میں ایک میکنزم ڈیولپ ہونا چاہیے کہ ٹائملی جسٹس جو ہے وہ لوگوں کو دیا جائے۔ جنرل پرویز مشرف صاحب کی اپیل پورے 4 سال سپریم کورٹ پڑی رہی، مگر انفارچونیٹلی اس سال جب ان کا انتقال فروری میں ہو جاتا ہے 5 فروری، اس کے بھی 8 مہینے کے بعد کل اپیل فائل کرنے کے 4 سال کے بعد آج سماعت کے لیے ان کی اپیل جو ہے وہ لگتی ہے۔ آپ نے حالیہ یہ بھی دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بھی کیس بہت تاخیر کے ساتھ ان کی وفات کے بعد اتنے سالوں کے بعد دوبارہ مس کیریج آف جسٹس یا کریکٹنس آف کنوکشن کو دیکھنے کے لیے یہ اپیل جو ہے وہ لگی۔ سو افسوس کی بات یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب خود بھی بیماری کے باوجود اور ان کی فیملی بھی وہ بہت پر امید تھے کہ سپریم کورٹ میں جب ان کا کیس سنا جائے گا تو سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کانسٹیٹیوشنل کرائم ہیز بین ٹرائیڈ ان این ان کانسٹیٹیوشنل مینر۔ جس طرح ان کا ٹرائل تکمیل تک پہنچا، وہ سی آر پی سی کے خلاف ہے، وہ کرمنل جورسپروڈنس کے خلاف ہے، وہ آئین کے خلاف ہے، وہ جلد بازی میں چلا، اور سب سے امپورٹنٹ بات، کوئی بھی فوجداری کا کیس ایبسنس میں غیر موجودگی میں چل ہی نہیں سکتا۔ جنرل پرویز مشرف کا تمام کیس شروع سے لے کر اینڈ تک تمام 8 گواہ جو ہیں وہ ان کی غیر موجودگی میں ہوئے، چونکہ وہ بیمار تھے اور ان کو پھر ملک سے جو باہر بھی گئے وہ ایک مفرور نہیں تھے، وہ ایک اشتہاری نہیں تھے۔ عدالت کی پرمیشن سے، اسپیشل کورٹ کی پرمیشن سے، سندھ ہائی کورٹ کی پرمیشن سے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی پرمیشن سے ہی لیفٹ پاکستان۔ 2016 میں جب وہ ملک سے باہر جاتے ہیں، تھرو آؤٹ اس کے بعد بے شمار ایویڈنس آتا رہا، فوٹوگرافک ایویڈنس آتا رہا، میڈیکل ایویڈنس آتا رہا، ویڈیو ایویڈنس آتا رہا ان کی بیماری کا کہ ان کی بیماری ایک جینون بیماری تھی۔ اینڈ ہی ہیڈ ٹو ڈائی ٹو پروو اٹ کہ جو وہ باتیں کر رہے تھے یا جو ہم باتیں ان کے بہاف پر کر رہے تھے کہ وہ جینونلی بیمار ہیں، وہ باتیں سب کی سب سچ تھیں، وہ سب کی سب درست تھیں۔ جنرل پرویز مشرف اگر زندہ ہوتے تو وہ کبھی بھی اس کیس کی پیروی کیے بغیر وہ نہ جاتے، مگر افسوس اس بات کا کہ فیصلے کے 4 سال کے بعد بھی ان کی زندگی میں لائف ٹائم میں اپیل ان کی نہیں سنی گئی۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ فیوچر میں لائف ٹائم میں کم از کم لوگوں کی اپیل جو ضرور سنی جائیں۔ میں ساتھ ہی ساتھ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جنرل پرویز مشرف کا جو کیس آرٹیکل 6 میں ہوا، آرٹیکل 6 سنگین غداری کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آپ نے اس کو ایسے ہی آج دن تک میڈیا پہ بھی رپورٹ کیا ہے۔ جنرل پرویز مشرف نے کبھی بھی سنگین غداری نہیں کی، نہ وہ اس کے مرتکب ہوئے۔ اس بات کا سب سے جو بیسٹ انڈیکیٹر ہے وہ یہ ظفر علی شاہ کیس آپ اٹھا کر دیکھ لیں یا آپ تکا اقبال خان کیس اٹھا کر دیکھ لیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے 19 ججز ملا کر نے سملر ایکشنز کو ماضی میں جنرل پرویز مشرف کے انہوں نے اس کو ایک کرمنل اوفینس یا سنگین غداری یا آرٹیکل 6 نہیں کہا۔ اسی طرح جسٹس نظر اکبر جنہوں نے سنگین غداری کے اسپیشل کورٹ کے ایک فاضل جج تھے، انہوں نے اس فیصلے سے ڈس ایگری کیا اور انہوں نے کہا کہ جنرل پرویز مشرف نے کوئی بھی سنگین غداری نہیں کی ہے، آرٹیکل 6 کا جرم بنتا ہی نہیں۔ جیسے یہ کیس کنکلوڈ ہوا اور جیسے یہ کیس چلا، بہت سارے اس میں آبجیکشنز ہیں، بہت سارے اس میں ایکسٹرنل انوالومنٹس نہیں، بہت سارے اس کے اندر آرڈرز آتے رہے جو کہ غیر ضروری آرڈرز تھے، ٹرائل کورٹ اس سے انفلوئنس ہوتا رہا، اور کرمنل پروسیجر کورٹ کے اور جو ایک جیسے کہ کرمنل ٹرائل پروگریس کرتا ہے پاکستان میں روٹین میں یوزول طریقے سے، اس سے ہٹ کے، اس سے مختلف، تو جنرل پرویز مشرف واز ٹرائیڈ ان اے ڈفرنٹ مینر۔ ہائی کورٹ کے ججز نے نہ ان کا ڈیفینس لیا، نہ ان کے وکیل کو بولنے کی اجازت تھی، نہ ان سے ڈیفینس لیا، نہ ان کا 342 کا بیان ہوا، جس بیان کے بغیر آج دن تک پاکستان میں کبھی کسی کو سزا نہیں دی گئی، سزائے موت تو بڑی دور کی بات۔ اینڈ میں
آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ میں نے پاکستان کی ہسٹری میں کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اتنی غیر آئینی، اتنی غیر اسلامک سینٹنس سنائی جائے، جس کو پیراگراف 66 کی طرف ریفر کروں گا کہ لاش کی بے حرمتی کی جائے. یہ غیر مناسب فیصلہ تھا، یہ غیر مناسب سینٹنس تھی، اور اس کو باقی ججز نے اس سے ڈس ایگری بھی کیا. سو اوور آل آج جنرل پرویز مشرف کی اپیل فائنلی ابیٹ ہو گئی. اب اس اپیل میں کچھ نہیں رکھا، اس اپیل کو اب نہیں سنا جا سکتا تھا اگر لوائقین آ جاتے، فیملی ممبرز آ جاتے، ان کے ریلیٹیوز آ جاتے، ایک درخواست کرتے اور کوئی فائن ہوتا، تو اس صورت میں لیگل ایڈز کو پرمیشن دی جا سکتی تھی. مگر آج بڑا کمپریہنسو آرڈر سپریم کورٹ آف پاکستان نے لکھوایا ہے، اور اس آرڈر کی روشنی میں میں سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے ہے کہ کچھ گنجائش فیملی کے پاس بالکل باقی ہے کہ وہ جب چاہیں آ کر کوشش کریں اور اس اپیل کو ریوائیو کریں، تاکہ اس اپیل میں دیکھا جائے کہ آیا جنرل پرویز مشرف سنگین غداری کے مرتکب تھے یا نہیں تھے. میری نظر میں ہی واز اے پیٹریٹ، اور انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو کہ سنگین غداری کے زمرے میں آتا ہو. سنگین غداری کیا ہے؟ سنگین غداری کسی دشمن ملک کے ساتھ تعاون کرنا ہے، سپورٹ کرنا ہے، ہیلپ کرنا ہے، مدد کرنا ہے، کسی بادشاہ کو مارنا ہے. آپ سنگین غداری کی ذرا ترجمے میں تو جائیں، اس کی ڈیفینیشن میں تو جائیں کہ ہائی ٹریزن کیا ہے. ہائی ٹریزن برطانیہ میں کیا ہے، کینیڈا میں کیا ہے، آسٹریلیا میں کیا ہے، یو ایس اے میں کیا ہے. سو پاکستان میں جو ایکشنز جنرل پرویز مشرف کے آئین کے متعلق تھے یا جوڈیشری سے ریلیٹڈ تھے، وہ ایٹ بیسٹ انکانسٹیٹیوشنل تو ہو سکتے ہیں، وہ سنگین غداری کے زمرے میں کبھی بھی نہیں آتے تھے، نہ آ سکتے ہیں. اپیل اگر یہ سنی جاتی تو میں آج بہت کانفیڈنٹ تھا کہ یہ آرٹیکل 6 کی اور ہائی ٹریزن کی کنوکشن کواش ہوتی. اور یہ جب فیملی اپنا مائنڈ میک اپ کرے، کوشش کرے آ کے سپریم کورٹ میں اپنی درخواست ڈالے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ یہ بھی زیادتی ہوئی کہ ان کا کیس کیسے چلا، یہ بھی زیادتی ہوئی کہ ان کی بیماری میں یہ کیس چلتا رہا، یہ بھی زیادتی ہوئی کہ یہ کیس پائے تکمیل تک پہنچایا گیا بیماری کے باوجود عدم دستیابی میں. ٹرائل ان ایبسینشیا، کنوکشن ان ایبسینشیا کو بار بار ہائی کورٹ، سپریم کورٹ سٹرائک ڈاؤن کر چکا ہے کہ غیر حاضری میں، غیر موجودگی میں جرم ثابت نہیں کیا جا سکتا. ان کے واحد وکیل کو بھی اجازت نہیں تھی عدالت سے بات کرنے کی، جبکہ پروسیکیوشن کے 21 وکیل نامینیٹ ہوئے تھے سنگین غداری کو ثابت کرنے کے لیے. تمام ایڈرز، ابیٹرز، وہ لوگ جو کنسلٹیشن پروسیس میں شامل تھے، ان کو اس میں سے باہر رکھا جاتا ہے، ان کو ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے. سو آج یہ ساری باتیں ہوئی ضرور، مگر اپیل آگے انفارچونیٹلی نہیں بڑھ سکی، کیونکہ اپیل جنرل پرویز مشرف کی ان کی وفات کی وجہ سے ابیٹ ہو چکی ہے. فیملی ممبرز ٹائملی آتے تو یہ اپیل دوبارہ کھل سکتی تھی، ابھی بھی گنجائش ہے. سو آپ سب کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اچھا، فیصلہ کیا ہوگا سر؟ اس کی تفصیلات بھی بتا دیں آپ. دیکھیں، فیصلہ یہی ہے کہ ان کی آنے کی دو مختلف فیصلے تھے. ایک لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا، جس کو حامد خان صاحب جس کی پیروی کر رہے تھے. اس میں لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ تھا کورٹ کو کی کانسٹیٹیوشن کے اوپر، اس کو کالعدم قرار دیا تھا. اس فیصلے کو سپریم کورٹ نے سیٹ اسائیڈ کیا، اور جو جنرل پرویز مشرف کی اپیل تھی جو نمبر ہو گئی تھی 4 سال کے بعد سپریم کورٹ نے نمبر کی، اور وہ نمبر بھی 2 ماہ پہلے ہی ہوئی. آج وہ اپیل ناقابل سماعت اس کو قرار دیتے ہوئے وہ بھی آج داخل دفتر ہو گئی ہے. تھینک یو ویری مچ.